آج سے انشاءاللہ نماز کی مسنون ترکیب بتائی جائے گی کہ نماز ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم جو بھی نماز میں عمل کرتے ہیں وہ الحمدللہ تعالی مسنون طریقے سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں وہ سارے اعمال ہم کرتے ہیں۔ ابتدا کی جائے گی تکبیر تحریمہ سے۔ جب نماز پڑھیں گے تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوں گے، پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل میں کریں گے، مثلا فجر کی ہے یا ظہر کی ہے یا عصر کی ہے، فرض ہے سنت ہے، دل کے اندر ارادہ کرنے کو نیت کہتے ہیں۔ زبان سے کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں، نہ بھی کہے تو کوئی بات نہیں۔ زبان دل کا ساتھ نہ بھی دے تو جو دل کی نیت ہے اس کا اعتبار ہوگا، زبان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، ہتھیلیاں اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں۔ یوں ہاتھ کانوں تک لے جا کر پھر انہیں باندھنا ہے۔ کانوں تک ہم ہاتھ اس لیے لے جاتے ہیں کہ روایات میں 3 طرح کی روایات آتی ہیں۔ کندھوں تک اٹھانے کا ذکر بھی ہے، جیسے حضرت مالک بن حویرث کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ وفی روایت عنہ حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 168۔ بعض روایات میں ہے کہ کانوں کے اوپر کے حصے تک اٹھاتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس قدر ہاتھ اٹھائے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر ہو گئے۔ اور وہ روایت یہ ہے عن عبد الجبار بن وائل عن ابیہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی تکاد ابہامہ تحاذی شحمتہ اذنیہ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ کانوں تک اور اس کے اوپر تک اٹھاتے تھے، اور یہ نسائی شریف جلد 1 صفحہ 102۔ اس کے علاوہ تقریباً 7 احادیث اور ہیں جو مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 173، معجم کبیر جلد نمبر 22 صفحہ 18 پر مذکور ہیں۔ ان میں سے بعض میں کانوں کے برابر، بعض میں کانوں کی لو کے برابر انگوٹھے بلند کرنے کا ذکر ہے۔ ہم تمام تر احادیث پر عمل کرتے ہوئے موجودہ صورت اختیار کرتے ہیں، یعنی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر اور انگلیاں سر کے برابر کرتے ہیں تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے۔ علامہ طیبی نے ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالی مصر گئے، ان سے کیفیت رفع یدین کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب اس کیفیت سے دیا کہ کفین یعنی ہتھیلیاں مونڈوں کے برابر ہوں، ابہامین کان کی لو کے برابر ہوں انگوٹھے، اور انگلیاں سر کے برابر ہوں، تاکہ ساری احادیث میں تطبیق ہو جائے اور ساری احادیث پر عمل ہو جائے۔ تو اس لیے صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھانا وہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، ایسا نہیں کہ ثابت نہیں ہے، لیکن صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھانا یہ ایک حدیث میں ہے، ایک پر تو عمل ہوگا اور باقیوں پر عمل نہیں ہوگا۔ حضرت برہ ابن عازب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ نماز شروع کرنے کی تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھاتے، اور صحیح مسلم میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے۔ تو بعض روایات سے کندھوں تک بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ اٹھانا وہ بالکل ثابت ہے، تو لہذا کوئی کندھے تک اٹھائے، کوئی کانوں تک اٹھائے، احادیث پر عمل ہونا چاہیے۔ اور احناف کے ہاں جو طریقہ کار ہے ہاتھ اٹھانے کا، اس سے تینوں احادیث پر عمل ہو جاتا ہے کہ تکبیر کہتے وقت اس طرح ہاتھ اٹھانے ہیں
کہ تمام تر احادیث پر عمل ہو سکے، ہاتھ کی انگلیاں کانوں کے برابر، انگوٹھے کانوں کی لو کے اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہو جاتی ہیں، اور یہ مختلف طریقے احادیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو بھی طریقہ حدیث کے مطابق ہو اس سے انشاءاللہ تعالی نماز ہو جائے گی، نماز میں فرق نہیں پڑے گا، اپنا اپنا نظریہ ہے۔ تو جو عام طور پر جو طریقہ نا یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ حناف کے آگے ہے، یہ جو آپ کے یہ انگوٹھے ہیں یہ لو کے برابر، اس کے ساتھ ٹکرانے پھرتی نہیں ٹکرتے برابر، یہ انگلیاں یہ سیدھی برابر ہونی چاہیے، یہ یہاں برابر کر دیا، یہ ہاتھ یہ برابر ہو گئے، یہ کندھے کے برابر اور یہ کان کے برابر، ٹھیک ہے۔ یوں کرنا یا یوں کرنا نہیں، بالکل سیدھے، عام جسم ڈھیلا ڈھالا چھوڑ کے اس میں کوئی زور نہیں ڈالنا، سیدھے ایسے ہوئے، یوں ایسے کھڑا کر کے یوں کر کے، یہ اوپر والی انگلی سیدھی اوپر، یوں کر کے اللہ اکبر، یہ ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے جب شروع کر دیں گے تو اس کے بعد پھر سنت طریقہ جو مسنون طریقہ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آگے ہم سبحانک اللہ پڑھیں گے ولا الہ غیرک تک، اور پھر اچھا پھر اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، اس کے بعد ہاتھ باندھنے، تو باندھنے کا طریقہ بھی جو سنت کے مطابق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی مختلف احادیث مبارکہ ہے، یعنی کسی حدیث میں کوئی طریقہ ہے، کسی میں کوئی طریقہ ہے۔ حضرت عن علقمہ بن وائل بن حجر عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاة تحت السرہ، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ 322۔ حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے، تحت السرہ۔ اور عن وائل بن حجر انہو رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاة وکبر ثم وضع اليمنى على اليسرى، مسلم شریف جلد 1 صفحہ 173۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب نماز میں داخل ہوئے تو رفع یدین کیا اور تکبیر کہی، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے تو اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑا۔ عن سہل بن سعید رضی اللہ عنہ قال الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاة، نسائی شریف جلد 1 صفحہ 141۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں لوگ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں کلائی پر رکھیں۔ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری والرسغ والساعدۃ، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 102۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی اور پونچے اور کلائی پر رکھا۔ اب جب آپ کے سامنے ان احادیث مبارکہ کا ذکر کیا گیا تو ان کے مطابق کھڑے ہوتے تو اپنا بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ دوسری دو حدیثوں سے، پہلی بخاری والی حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے لوگوں کو آپ نے حکم دیا تھا کہ ہاتھ باندھتے وقت دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں، پھر اپنے عمل سے اس حکم کو ختم کرتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی اور پنجے اور کلائی پر رکھنا شروع کیا، جس کی وہی صورت ہے جو ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ احناف کے ہاں ہے۔ دوسرے حضرات جو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کونی پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں عموماً دائیں ہاتھ کی بغل کے نیچے دے دیتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ سے یہ بات ملتی ہے، وہ ان کا اپنا نظریہ ہے بالکل۔ اور اسی طریقے سے حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 390۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہیں۔ نمبر 1 افطاری میں جلدی کرنا، سحری دیر سے کھانا، ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا۔ بعینہ ان الفاظ کے ساتھ محلی ابن حزم جلد 3 صفحہ 30 پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے ناف کے نیچے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا نماز کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 391، دارقطنی جلد 2 صفحہ 256، سنن بیہقی جلد 2 صفحہ 31۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے نیچے رکھے۔ اسی طریقے کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 391، حضرت امام نخعی سے مروی ہے کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ کتاب الآثار امام ابی حنیفہ بروایت امام محمد صفحہ 28۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاتھ کو ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا جائے۔ الجوہر النقی علی البیہقی جلد 2 صفحہ 32۔ بہرحال ان تمام تر احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب رفع یدین کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں تو وہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہتھیلی سے ہتھیلی کے اوپر یوں رکھ کے، ٹھیک ہے جی، یہ جو گھٹنا ہے اس کو 2 انگلیوں سے ایسے باندھنا ہے اور 3 انگلیاں یہ آگے ایسے یوں اور ناف کے نیچے، جی یہ تمام احادیث مبارکہ سے یہ ہے۔ اور دیگر جو طریقہ کار ہیں وہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ جو ان طریقوں پر عمل کرتے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ درست، اور احناف کے ہاں جو سنت طریقہ ہے وہ ہاتھ باندھنے کا وہ یہی طریقہ ہے جو میں نے ابھی عرض کر دیا ہے۔ احادیث کی روشنی کے اندر اللہ ہمیں عبادت سیکھ کر سمجھ کر کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔